اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو اس نے کہا میں رب العالمین کو فرما بردار ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کفار نے امام الحنفاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ملت کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی کے ساتھ جو شرک شروع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابراہیم تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے خالص توحید کے علمبردار تھے، انہوں نے کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا، کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے بیزار تھے، اور وہ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی ساری قوم حتیٰ کہ اپنے باپ کی مخالفت میں بھی مول لی تھی۔ اور فرمایا سورہ انعام میں، لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زخرف میں، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اور فرمایا سورہ توبہ میں، اور ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، یعنی ابراہیم کے طریقہ اور منہج سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو، یعنی سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ پر اپنی نادانی اور سوائے تدبیر سے ظلم کر رکھا ہو، حق کو ترک کر کے ضلالت کو اختیار کر لیا ہو، اور اس طرح اس نے اس شخصیت کے راستے کی مخالفت کی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر انہیں خلیل بنانے تک دنیا میں ہدایت، رشد و بھلائی سے سرفراز فرمایا، اور آخرت میں بھی صالح اور سعادت مند لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ پس جو ان کے طریقہ اور مسلک و ملت کو چھوڑ دے اور ضلالت و گمراہی کے طریقوں کو اختیار کرے تو اس سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر اور ظالم کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ فرمایا سورہ لقمان میں، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے ایسا طریقہ ایجاد کر لیا تھا جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نہیں تھا، اور اس میں انہوں نے ملت ابراہیمی کی بھی مخالفت کی تھی۔ اس قول کی تائید درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے سورہ آل عمران میں۔
ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ، جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی، میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص اور اطاعت و فرما برداری کے بجا لانے کا حکم دیا تو آپ نے شرن اور قدرن سر اطاعت خم کر دیا۔ فرمان الہی، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت یعنی اللہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کی وصیت کی، کیونکہ اس کلمہ میں حرص و محبت کی وجہ سے ساری زندگی انہوں نے خود بھی اس کی حفاظت کی اور بوقت وفات اپنے بعد آنے والی اولاد کو بھی اس کی وصیت فرمائی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے۔ اور ظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی زندگی ہی میں حضرت اسحاق کے ہاں ان کے بیٹے یعقوب کی ولادت ہو گئی تھی، جیسے درج ذیل آیت کریمہ میں حضرت سارہ کو ان دونوں کی بشارت دی گئی کہ ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ یہاں یعقوب کو حرف جار حذف کرنے کی وجہ سے بھی منسوب پڑھا گیا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی زندگی میں یعقوب موجود نہ ہوتے تو پھر حضرت اسحاق کی اولاد کے زمن میں اس کے ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ایک دوسری آیت میں فرمایا سورہ انبیاء میں، اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق اور مزید 12 یعقوب عطا کیے۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے۔ لاوازیں وہ بیت المقدس کے بانی بھی ہیں، جیسا کہ سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کہ میں نے عرض کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پھر میں نے عرض کیا، دونوں کے درمیان کی مدت کتنی ہے؟ تو فرمایا 40 سال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی تھی اس کا ذکر بھی عنقریب آ رہا ہے۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر، یعنی حالت حیات میں اسلام پر رہو، اسی کی پابندی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عموماً آدمی کا خاتمہ انہیں عقائد و اعمال پر ہوتا ہے جن کو اس نے اپنی زندگی میں اختیار کر رکھا ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن انہی حالات کے مطابق زندہ کیا جائے گا جن پر موت آئی ہوگی۔ اور اللہ کریم کی عبادت مبارکہ یہ ہے کہ جو شخص خیر و بھلائی کا صدق کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق ارزاں فرما دیتا ہے، اور جو نیک نیت رکھے اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم عطا فرماتا ہے۔ یہ بات اس صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں ارشاد ہے کہ آدمی ہمیشہ اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کے بقدر فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کا کوئی عمل کر کے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہمیشہ اہل دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور دوزخیوں کے درمیان 2 بازوؤں کا پھیلاؤ یا صرف ایک ہاتھ کے مقدر فاصلہ رہ جاتا ہے، اور تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنتیوں کا کوئی عمل کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ کیونکہ اسی طرح کے بعض روایت میں الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوتے ہیں، یا وہ ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جہنم کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جنتیوں میں سے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ عمل صالح ہوتے ہی نہیں، وگرنہ جو حقیقی طور پر عمل صالح کرتا رہا ہو اس کی موت غالباً انہی پر واقع ہوتی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ لیل میں
تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔